الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے روئے زمین پر انسان کو اپنا خلیفہ مقرر فرمایا اور انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو راستے مقرر کیے. ایک طرف اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ شروع کیا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے. تو یہ انسانوں کی ہدایت کا ایک راستہ ہے، اور اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دوسرا راستہ اپنے کلام کی شکل میں مقرر فرمایا، اپنی وحی کی صورت میں، کہ اللہ جل جلالہ اپنا کلام اور اپنی وحی پیغمبروں کے قلوب پر القاء فرماتا ہے، یا فرشتوں کے واسطے سے، حضرت جبریل کے واسطے سے پیغمبروں پر اپنی وحی بھیجتا ہے، تاکہ پیغمبر اللہ کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے اللہ کا کلام اس کے بندوں تک پہنچائیں. تو قانون ہدایت یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو طریقہ کار ہے بندوں کی ہدایت کے لیے، وہ یہ دو راستے ہیں کہ ایک طرف اللہ جل جلالہ کا کلام ہے اور دوسری طرف اس کلام کو لے کر آنے والے پیغمبر ہیں. تو جو شخص ہدایت کے ان دونوں راستوں کو تھام کر رکھے گا تو وہ ہدایت پر ہوگا، اور جو ان دونوں کو چھوڑ دے تو وہ کلیتاً گمراہی میں ہوگا. اور اگر کوئی شخص ان دونوں میں سے کسی ایک کو تھام لیتا ہے کہ میں پیغمبر کو تو مانتا ہوں، لیکن وہی جو ہے، یا قرآن کریم یا گزشتہ امتوں کا کوئی شخص اگر یہ کہتا کہ میں اپنے پیغمبر کو تو مانتا ہوں لیکن اس پر اترنے والی کتاب اس کو میں تسلیم نہیں کرتا، تو ظاہر ہے کسی بھی امت میں ایسے شخص کو مسلمان سے تعبیر نہیں کیا گیا جو پیغمبر کو تو مانے اور وحی کو نہ مانے، یا جو وحی کو مانے اور پیغمبر کو نہ مانے. تو یہ دو راستے ہیں، اور ان دونوں راستوں کو لے کر چلنے والا شخص ہدایت پر کہلائے گا اور مکمل مسلمان کہلائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبروں پر اپنا کلام نازل کیا، اور پیغمبر اللہ کے حکم سے لوگوں کو سکھاتا ہے، اور پیغمبر ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست اس کو سکھاتا ہے. ہمارے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی امی کہا جاتا ہے. امی کہنے کا مطلب کیا ہے؟ امی ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے سامنے زانوئے تلمس طے نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانوں میں کوئی استاد نہیں ہے، کسی استاد کے پاس آپ نے نہیں پڑھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست خود سکھایا. اسی طریقے سے دیگر انبیاء علیہم السلام ہیں کہ پیغمبر کی تربیت اور پیغمبر کی تعلیم کا اہتمام اللہ جل جلالہ براہ راست خود فرماتے ہیں. چنانچہ قرآن کریم میں جہاں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، وہاں اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، کہ اللہ نے حضرت آدم کو اسماء کا علم بذات خود دیا، خود سکھائے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہے وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہ اس نے یعنی اللہ جل جلالہ نے آپ کو تعویل احادیث سکھائی، یعنی خوابوں کا علم دیا. گویا براہ راست اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یہ علم دیا. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، کہ ہم نے انہیں زرہ سازی کا فن عطا کیا، زرہ بنانے کا طریقہ ہم نے انہیں سکھایا. حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، کہ ہم نے اپنی جانب سے ان کو ایک علم سکھایا.
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ اس نے یعنی رب نے آپ کو وہ چیزیں سکھائیں جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ تو قرآن کریم پیغمبروں کی تعلیم کی نسبت براہ راست اللہ جل جلالہ کی جانب کرتا ہے کہ پیغمبر کو تعلیم اللہ تعالیٰ بذات خود دیتا ہے۔ اللہ پیغمبروں کا استاد ہوا کرتا ہے اور پھر پیغمبر اللہ کے حکم سے اللہ کے بندوں کی اپنی اپنی امتوں کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے اوپر وحی نازل فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مختلف صحیفے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، داؤد علیہ السلام پر زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم۔ یہ تو ان کتابوں یا ان صحائف کا ذکر ہے کہ جو تاریخ نے محفوظ کیے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ اور ایسے صحیفے ہیں، ایسی کتابیں ہوں گی، اللہ کی ایسی وحی ہوگی جس کو تاریخ محفوظ نہ کر سکی، ہم تک نہ پہنچ سکے۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ہر قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر بھیجے ہیں۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی ایسی قوم نہیں ہے جو نذیر، ڈرانے والے، اللہ کا پیغام پہنچانے والے سے خالی ہو۔ ہر قوم میں اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر بھیجے، اور جب پیغمبر گئے ہیں تو وہ اپنے ساتھ اللہ جل جلالہ کی وحی بھی لے کر گئے۔ اور امت میں جو شخص ان دونوں کو لے کر چلتا ہے، پیغمبر کو بھی اور پیغمبر کے اوپر نازل ہونے والی وحی کو بھی، یا پیغمبر اپنے سے گزشتہ پیغمبر کی جو وحی لوگوں تک پہنچاتا ہے اس کو، تو ان دونوں کو جو لے کر چلتا ہے امت میں سے، وہی شخص کامیاب ہوتا ہے اور وہی صراط مستقیم پر چل کر اللہ تبارک و تعالی تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی کو بیان فرمایا، تو وہاں تلاوت آیات اور تعلیم کتاب کا بھی ذکر ہے۔ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، کہ وہی ذات ہے اللہ جل جلالہ جس نے امیین میں یعنی اس امی قوم میں ایک پیغمبر بھیجے جو انہی میں سے ہیں، یتلو علیہم آیات، اور ان کا پہلا فرض منصبی کیا ہے کہ وہ اس امت کی طرف، اس امت کے سامنے اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے قلوب کو صاف کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، اور کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں، والحکمہ، اور حکمت سکھاتے ہیں۔ گویا کتاب کی تلاوت کرنا اور کتاب کو سکھانا یہ پیغمبر کے دو مستقل فرائض منصبی ہیں۔ تلاوت الگ ہے، سکھانا الگ ہے۔ صحابہ کرام اہل عرب تھے، اسی ماحول کے پروردہ تھے، اسی ماحول کے باسی تھے۔ عرب ہونے کے باوجود انہیں قرآن کریم سمجھنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت تھی۔ پیغمبر کے بغیر صحابہ کرام جیسے عرب لوگ، فصیح و بلیغ عرب حضرات قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتے تھے، بلکہ انہیں قرآن کریم سمجھنے کے لیے پیغمبر کی ضرورت درکار ہوتی تھی۔ ایک واقعہ سن لیجئے، بعض روایات میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا رات کے سفید دھاگے سے ممتاز ہو جائے۔ پہلے روزے کا طریقہ کار اور تھا، روزے کا حکم اور تھا کہ صرف افطار کے موقع پہ کھانے کی اجازت تھی، اس کے بعد جب انسان سو کے اٹھتا تھا تو اگلا روزہ شروع ہو چکا ہوتا تھا۔ جس طریقے سے آج سحری کا تصور ہے، جس وقت رمضان کے روزے کا حکم نازل ہوا تو اس وقت روزے کا تصور یہ نہیں تھا، روزہ لمبا تھا، دن رات پر محیط تھا۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم میں تخفیف فرمائی، جب لوگوں کے لیے مشکل ہونے لگا تو اللہ نے حکم میں نرمی اور سہولت پیدا کی اور اجازت دی کہ اب رات کو تم کھاؤ پیو، رات کو تم کھا سکتے ہو۔ کب تک کھا سکتے ہو؟ طلوع صبح صادق تک۔ اور صبح صادق کے طلوع ہونے کو اللہ نے یوں تعبیر فرمایا
کہ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض. اب خیط لغت میں دھاگے کو کہتے ہیں. یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز ہو جائے. اب ایک صحابی تھے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، تو انہوں نے اپنے تکیے پر 2 دھاگے رکھے اور کھاتے رہتے. جب رات ختم ہو جاتی اس وقت بھی کھاتے رہتے اور دیکھتے کہ اب میرے تکیے پر وہ 2 دھاگے ممتاز ہوئے یا نہیں. لغت کی مدد سے اس حکم کو سمجھنا چاہا کہ عربی لغت میں دھاگے کو دھاگے سے ممتاز کرنے کا کیا مطلب، یہی کہ نظر آنے لگ جائیں. تو انہوں نے تکیے پہ 2 دھاگے رکھے اور اس وقت تک کھاتے رہتے جب تک اتنی روشنی نہ ہو جاتی کہ وہ دونوں دھاگے نظر آنے لگتے. اب جب صبح صادق ہوتی ہے اس کے بعد بھی 8-پونے گھنٹے تک اندھیرا ہوتا ہے، اور اس زمانے میں لائٹنگ کا تو انتظام تھا نہیں، تو گویا وہ صبح ہونے کے بعد بھی 8-پونے گھنٹے تک کھاتے رہتے تھے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عذرائے مزاح فرمایا کہ ان وسادتک العریض، کہ بھائی تمہارا تکیہ تو بڑا عرض رکھتا ہے، یہ تو بڑا لمبا چوڑا ہے، جس نے زمین و آسمان کو اپنے اندر سمو لیا، کہ دن رات کو تمہارا تکیہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے. یہ تو عذرائے مزاح فرمایا. اور پھر یہ آیت ان کو سمجھائی گئی کہ یہاں سفید دھاگے سے مراد صبح کی سفید دھاری ہے، اور کالے دھاگے سے مراد رات کی سفید دھاری ہے. یعنی دن اور رات جب ایک دوسرے سے ممتاز ہو جائیں، مطلب دن شروع ہو جائے رات کا اختتام ہو جائے. اب اس واقعے سے آپ سمجھ لیجئے کہ جب صحابہ کرام بھی قرآن کریم سمجھنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں اور پیغمبر کی تعلیم کے ضرورت مند ہیں، تو آج کا کوئی شخص کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں قرآن کریم خود ہی سمجھ لوں گا؟ جب اللہ نے کتاب نازل ہی پیغمبر پر کی ہے تو پیغمبر کی ذات کو مد نظر رکھے بغیر کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں قرآن سمجھ لوں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خوارج کے ساتھ مکالمے کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تو انہیں ہدایت کی کہ جب خوارج کے ساتھ مکالمہ کرنے لگو تو سنت کو دلیل بنانا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دلیل بنانا، ان کے سامنے قرآن نہ پیش کرنا. تو حضرت ابن عباس حیران ہوئے. حضرت ابن عباس وہ شخصیت ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی، اللہم علمہ الکتاب، کہ یا اللہ اس کو قرآن کریم سکھا دے. تو وہ قرآن کے امام ہیں، قرآن کریم سیکھنے کی نبوی دعا ان کے ساتھ ہے. اور حضرت علی ان سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھائی تم سنت کو دلیل بنانا. تو حضرت ابن عباس نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے کہ قرآن کریم اصول بیان کرتا ہے، قرآن کریم کی آیات میں ایک سے زیادہ معانی کا احتمال ہوتا ہے. تم قرآن کی آیت پڑھو گے، تم ایک مطلب مراد لوگے اور تمہارے سامنے بیٹھا ہوا خارجی دوسرا مطلب مراد لے گا. وہ بھی آیت پڑھے گا لیکن اپنا منمانا مطلب بیان کرے گا جو اس کا دل چاہے گا. آپ دیکھ لیجئے آج بھی بہت سارے ایسے باطل نظریات موجود ہیں جو اسلام کے لبادے میں پیش کیے جاتے ہیں اور قرآن کریم کی آیت پڑھ کر آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کا اپنا منمانا مطلب بیان کیا، قرآن کریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے الگ کیا. تو حضرت علی نے یہی نصیحت ان کو کی کہ ان کے سامنے سنت سے دلیل پکڑنا، کیونکہ قرآن کریم کے اسی معنی کا اعتبار ہے، قرآن کریم کی اسی تشریح کا اعتبار ہے، قرآن کریم کا وہی مفہوم میرے اور آپ کے لیے معتبر ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول کے ذریعے یا اپنے عمل کے ذریعے میرے اور آپ تک پہنچایا. تو پیغمبر ایک طرف اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور دوسری طرف اللہ کی آیات کی تعلیم دیتا ہے کہ ان آیات کا مصداق، ان آیات کا مفہوم اور ان آیات کی تشریح بھی امت کو سکھاتا ہے. اور جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو پھر قرآن کریم اپنے اندر اثر انگیزی رکھتا ہے اور پھر اگلے آدمی کے دل کی کایا پلٹ جاتی ہے. قرآن کریم اپنے اندر
بے انتہا اثر انگیزی رکھتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر عرب کے ماحول کو تبدیل کیا تو بنیادی ذریعہ قرآن کریم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مجمع میں جاتے تو ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات رکھتے۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میلے میں تشریف لے جاتے، کسی اپنی قوم کے کسی اجتماع میں تشریف لے جاتے تو ہر جگہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن کریم کی آیات پڑھ کر سناتے۔ اب ایک طرف قرآن کریم کی آیات ہو اور دوسری طرف براہ راست پیغمبر کی زبان سے نکلی ہوئی ہو تو آپ تصور کر لیجئے کہ اس کی اثر انگیزی کا کیا عالم ہوگا۔ چنانچہ عرب کے لوگ جو انتہائی درجے کے سخت دل تھے، جنہیں اپنی بیٹیوں پہ رحم نہیں آتا تھا، زندہ درگور کرتے تھے، تو ان کی سخت دلی کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن ان کی سخت دلوں کو اگر کسی چیز نے پگھلایا، اس کو تبدیل کیا، تو وہ یہی قرآن کریم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ سے آپ واقف ہیں کہ اسلام جب ابتدا میں تھا تو حضرت عمر ابتدا میں مسلمانوں کے جانی دشمن تھے، اسلام کے شدید ترین مخالفین میں ان کا شمار تھا، یہاں تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانی نقصان دینے کے در پہ تھے اور اسی مقصد کے لیے چلے جا رہے تھے۔ راستے میں کسی نے کہا کہ ذرا اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری ہمشیرہ مسلمان ہو چکی ہے۔ حضرت عمر غصے سے بھرے ہوئے اپنی ہمشیرہ کے گھر گئے، وہاں جا کے ان کو مارا پیٹا، بہن کا چہرہ خون آلود ہوا تو اس نے کہا کہ عمر چاہے تم مجھے مار ڈالو، ہم اپنے نظریے سے، اپنے عقیدے سے اور اپنے دین سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ ایسا کون سا کلام ہے جس نے تمہارے دلوں میں اتنا استقلال پیدا کیا ہے، ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عمر کے بہنوئی اور ہمشیرہ کو قرآن کریم سکھا رہے تھے اور حضرت عمر کی آمد کی آہٹ پا کر چھپ گئے تھے، وہ سامنے آئے اور انہوں نے وہ اوراق کھولے ان کے سامنے جن پہ سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، سورہ طٰہٰ کی آیات، اور حضرت عمر کو پڑھ کے سنائی۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی۔ حضرت عمر جیسے جیسے یہ آیات سنتے گئے ان کے دل کی کایا پلٹتی گئی اور پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ مجھے لے چلو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضرت عمر نے کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھا گیا کون؟ تو کہا عمر۔ تو صحابہ کچھ پریشان ہوئے، حضرت عمر کا بڑا دبدبہ تھا اور اسلام کے شدید مخالف تھے۔ حضرت حمزہ وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ آنے دو، اگر اچھے ارادے سے آئے ہیں تو مرحبا، اور اگر برے ارادے سے آئے ہیں تو انہی کی تلوار سے ان کا سر قلم کروں گا۔ حضرت عمر حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ کے دست اقدس پر بیعت کر کے مسلمان ہوئے۔ تو حضرت عمر کے دل میں نرمی لانے والی چیز کیا تھی؟ قرآن کریم کی آیات تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 11ویں سال، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا مکی زندگی میں کہ حج کے موسم میں مینا میں تشریف لے جا کر لوگوں کو قرآن کی آیات سناتے تھے۔ اب نبوت کے 11ویں سال اپنے طریقہ کار کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا تشریف لے گئے تو وہاں مدینہ منورہ جو اس زمانے میں یثرب کہلاتا تھا، تو یثرب کے معروف قبیلہ خزرج کے 6 لوگ موجود تھے۔ تو حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا من انتم، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم خزرج سے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا امن موالی الیہود، کہ کیا تم یہود کے دوستوں میں سے ہو؟ چونکہ یہودی یثرب میں تھے اور اوس اور خزرج کے ساتھ ان کا ایک اتحادی تعلق تھا، اتحاد تھا ان کا آپس میں۔ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا تجلسون اکلمکم، کیا تم بیٹھو گے نہیں، میں تم سے کچھ بات چیت کر لوں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کا تعارف رکھا اور قرآن کریم پڑھ کر سنایا۔ تو جب انہوں نے قرآن کریم سنا تو ایسا کلام جو بھی عربی سنتا تھا پہلی مرتبہ سنتا تھا، حالانکہ عرب بڑے فصیح و بلیغ تھے، ان کی فصاحت اور بلاغت کا زمانہ معترف تھا اور انہیں اپنی فصاحت پر اتنا ناز تھا کہ وہ اپنے سوا ساری دنیا کو عجم کہتے تھے۔ عجمی گونگی کو کہتے ہیں، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ بولتے ہیں تو صرف ہم،
زبان اگر ہے تو صرف عربی ہے، باقی دنیا تو گونگی ہے، عجمی ہے۔ انہیں اس قدر ناز تھا اپنی فصاحت اور بلاغت پہ، لیکن حد درجے کا فصیح و بلیغ عربی بھی جب قرآن کریم کی آیات سنتا تو مبہوت ہو کے رہ جاتا کہ اتنا فصاحت پر مشتمل کلام بھی ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے یہ کسی انسان کا تو ہو نہیں سکتا، اللہ کا ہوگا۔ تو قرآن کریم اہل عرب کے دلوں کو اس طریقے سے مسخر کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خزرج کے ان 6 لوگوں کو قرآن کریم کی آیات پڑھ کر سنائی، اسی مجمع میں وہ 6 کے 6 مسلمان ہوئے، اور یہ مدینہ منورہ میں اسلام کی پہلی کرن تھی جو روشن ہوئی۔ یہ ابتدائی 6 مسلمان ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر قرآن کریم سن کر، اسلام کا تعارف سن کر نبوت کے 11ویں سال مسلمان ہوئے۔ اگلے سال جب حج کا موسم آیا تو جو پچھلے سال 6 مسلمان ہو چکے تھے، 5 وہ اور ان کے ساتھ 7 مزید تھے، 12 لوگ آئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کیا، اور باقاعدہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی اور وعدہ کیا کہ ہم زنا نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے، اور جو جو اقرار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کروایا وہ کرتے گئے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 12 رکنی جماعت کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ وہ جائیں اور وہاں لوگوں کو قرآن کریم پڑھ کر سنائیں، اسلام کا تعارف کروائیں، تاکہ لوگ اسلام سے واقف ہوں اور اسلام وہاں پھیلے۔ اب حضرت مصعب بن عمیر گئے تو یہ کوئی آسان کام نہیں تھا کہ ایک اجنبی علاقے میں ایک نیا دین ان کے سامنے پیش کرنا، اور ایسا دین جو ان کے بنیادی عقائد پر ضرب لگاتا ہو۔ آپ تصور کر لیجئے، ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں کے لوگ جدی پشتی طور پر مشرک ہیں، بتوں کو اپنا رب سمجھتے ہیں، خدا سمجھتے ہیں، ان کے تمام تر اعتقادات بت کے ساتھ وابستہ ہیں، اور ایک باہر سے نووارد آتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ یہ بت کچھ نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو اللہ ہے، تو یہ کتنی اجنبی بات ہوگی اس معاشرے کے لیے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر اس معاشرے میں جاتے ہیں جہاں ان کا خاندان ہی نہیں ہے۔ آدمی اپنی برادری کے علاقے میں نیا کام کر سکتا ہے کیونکہ اس کی برادری اس کی پشت پناہی کرے گی، لیکن ایک اجنبی علاقے میں ایک اجنبی کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر اگر یہ مشکل کام کرنے میں کامیاب ہوئے تو اس میں جہاں ان کا خلوص تھا وہاں قرآن کریم کی اثر انگیزی تھی کہ جس مجمع میں جا کے قرآن کریم پڑھ کر سناتے ان کی کایا پلٹ جاتی۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کا قیام یثرب میں حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تھا۔ تو حضرت اسعد بن زرارہ نے ایک مرتبہ حضرت مصعب کو حضرت سعد بن معاذ کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت سعد بن معاذ یہ قبیلہ اوس کے سردار تھے اور بڑے مؤثر سردار تھے، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ نبی تو حضرت اسعد بن زرارہ نے مصعب کہا کہ سعد بن معاذ کے ہاں چلتے ہیں۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر سعد مسلمان ہو گئے وہ پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر کو وہ لے گئے حضرت سعد بن معاذ کے باغ میں۔ جب مصعب بن عمیر وہاں گئے تو کچھ نو مسلم بھی جمع ہوئے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ سعد بن معاذ نے دور سے دیکھا کہ میرے باغ میں وہ مکہ سے آیا ہوا اجنبی شخص ہے جس نے یہاں کے لوگوں کو ایک نیا دین متعارف کروایا۔ تو حضرت سعد نے حضرت اسید کو بھیجا، یہ بھی ایک صحابی ہیں جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ان سے کہا کہ جاؤ ان کو بھگا دو یہاں سے۔ تو اسید بن حضیر آئے برچھا لے کر اور آ کر کہا کہ یہ جو آپ نے ایک نیا دین کی دعوت لے کر یہاں ایک تحریک شروع کی ہے تو اگر جان کی حفاظت چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ۔ تو حضرت مصعب بن عمیر نے ان سے فرمایا کہ بھائی بات تو سن لو، اگر اچھی لگے قبول کر لینا، اچھی نہ لگے تو نہ قبول کرنا، بات سننے میں کیا قباحت۔ تو حضرت اسید نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ تم نے انصاف کی بات کہی، اپنا برچہ زمین میں گاڑا اور بیٹھ گئے کہ سناؤ کیا بات ہے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر نے اسلام کا تعارف رکھا اور فوری طور پر قرآن کریم کی آیات سنائی۔ اب وہی اسید بن حضیر جو برچہ لے کر آئے تھے نکالنے کے لیے، قرآن کریم کی آیات سن کے وہ مبہوت رہ گئے، ان کا دل اسی وقت پلٹ گیا اور انہوں نے کہا کہ اس دین میں آنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا۔
تو انہوں نے کہا کہ غسل کرنا پڑے گا، کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ تو حضرت اسید نے کہا کہ میرے ساتھ چلو سعد بن معاذ کی طرف، جنہوں نے ان کو بھیجا تھا، ان کے پاس چلتے ہیں، ان کو دعوت دو، اور اگر وہ مسلمان ہو گئے تو ہمارا پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا۔ تو یہی ہوا کہ حضرت اسید بن حضیر حضرت مصعب بن عمیر کو لے کے سعد بن معاذ کے پاس گئے۔ تو سعد بن معاذ نے بھی ابتداء میں سخت جملے کہے، تو حضرت مصعب بن عمیر نے وہی بات کہی ان کو کہ بات سن لیجئے، بات سننے میں کیا قباحت ہے، اچھی لگے قبول کر لیجئے، اچھی نہ لگے تو نہ کیجئے، ہم چلے جائیں گے۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے کہا اچھا کہیے کیا کہتے ہیں آپ؟ تو حضرت مصعب بن عمیر نے اسلام کا تعارف کروایا اور حسب معمول قرآن کریم کی آیات پڑھ کے سنائی۔ قرآن کریم سننے کی دیر تھی کہ حضرت سعد بن معاذ مسلمان ہو گئے، اور ایسے پکے مسلمان ہوئے کہ اپنے پورے قبیلے کو جمع کیا۔ قبیلے کے سردار تھے، رئیس تھے، قبیلے کو جمع کیا اور کہا اے بنی عبد الاشہل، تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا آپ ہم سب سے عقل مند انسان ہیں، اور ہمارا آپ سے اس طرح کا تعلق ہے وغیرہ وغیرہ، عقیدت والے جملے کہے۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، اور تم میں سے جو شخص مسلمان نہیں ہوتا تو وہ مجھ سے بات نہ کرے۔ اتنی بڑی بات، چند لمحے پہلے مسلمان ہوئے، لیکن قرآن کریم نے ان کی دل کی کایا ایسی پلٹی کہ اب وہ قرآن کریم کی خاطر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر پوری برادری کو چھوڑنے کے لیے تیار۔ ابھی حضور علیہ السلام کی زیارت نہیں ہوئی حالت اسلام میں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام صرف سنا ہے اور اللہ کا کلام سنا، اور قرآن کریم میں اتنا اثر کہ اب پوری برادری کو چھوڑنے کے لیے تیار۔ چنانچہ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ شام ہونے سے پہلے پہلے ان کا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ یہ اثر انگیزی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے یثرب میں قرآن کریم گیا، اور قرآن کریم مصعب بن زبیر پڑھ کر سناتے گئے، جو جو سنتا گیا اس کے دل کی کایا پلٹتی گئی، اور پھر وہ وقت آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے اب میدان ہموار ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور پھر وہاں ایک ریاست کی بنیاد رکھی، ایک معاشرے کی تشکیل فرمائی، اور پھر مدینہ میں ہی جا کے اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، اور یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام الدین۔ تو یہ قرآن کریم ہے، اللہ کا کلام، کہ جو اس سے وابستہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دیتا ہے، اور اسی کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ قرآن کریم کا واضح اعلان ہے کتاب، یہ وہ کتاب ہے انزلناہ الیکا، کہ ہم نے تمہاری طرف نازل کی، کیوں؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لائیں۔ ظلمت سے نور کی طرف لانے کا اور ظلمت سے نور کی طرف آنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے قرآن کریم، کہ اللہ کی کتاب پر عمل۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، کہ اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح بھیجی ہے۔ روح، اب روح سے کیا مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ روح سے مراد قرآن کریم ہے، کہ ہم نے آپ کی طرف قرآن کریم بھیجا، اور قرآن کو تعبیر کیا روح سے۔ کیوں؟ کیونکہ جب مردہ جسم میں روح پڑتی ہے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، اور زندہ جسم سے روح نکال دیجئے تو جسم جتنا بھی خوبصورت ہے وہ بیکار۔ تو قرآن کریم معاشرے کو زندہ کرنے والا ہے۔ اگر کسی معاشرے میں قرآن نہیں ہے، قرآنی تعلیمات نہیں ہیں، وہ دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت معاشرہ ہو، کتنی ہی بلند و بالا عمارتیں ہوں، کتنی ہی خوبصورت تہذیب اور تمدن ہو، لیکن جب اس کے اندر روح نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، تو وہ ایرا ہے۔ تو قرآن کریم فرد کو بھی زندہ کرنے والا ہے اور معاشرے کو بھی زندہ کرنے والا ہے، اور عربوں کے معاشرے کو اگر تبدیل کیا تو قرآن کریم نے۔ امام مالک کا مشہور قول ہے لَن يَصْلُحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلُحَ بِهِ أَوَّلُهَا، کہ اس امت کا آخری حصہ بھی اسی چیز سے ہدایت پائے گا جس چیز سے امت کے اولین طبقے نے ہدایت پائی ہے۔ اولین طبقہ کون ہے؟ صحابہ کرام۔ آخری طبقہ کون ہے؟ میں اور آپ، آنے والی نسلیں۔ تو اللہ نے جس چیز میں ہدایت صحابہ کے لیے رکھی تھی
اور جس چیز نے صحابہ کے دلوں کو پلٹا تھا اسی کو بنیاد بنا کر ہم بھی ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ قرآن کریم۔ تو میرے بھائی، قرآن کریم اللہ نے میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ جب ہم قرآن کریم پڑھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، سیکھیں گے نہیں، قرآن کریم کا فہم حاصل نہیں کریں گے تو ہدایت کہاں سے آئے گی؟ ہدایت ایک چیز اس الماری میں رکھی ہے، آپ دنیا جہان میں تلاش کر لیں، آپ کو وہ نہیں ملے گی، کیونکہ جہاں ہے ادھر آپ آ نہیں رہے اور دنیا جہان میں تلاش کر رہے ہیں۔ تو ہدایت قرآن میں ہے، قرآن سے ہٹ کر آپ دنیا جہان میں ہدایت تلاش کرتے پھریں، آپ کو نہیں ملے گی۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اپنا تعارف قرآن کریم شروع میں کروا رہا ہے کہ میں ایک ایسی کتاب ہوں جو ہر قسم کے شک اور شبہ سے بالا تر، اور کیوں آیا ہوں؟ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت۔ متقین سے مراد جو اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہیں اس کے لیے ہدایت، جو حاصل نہیں کرنا چاہتا تو قرآن کریم اس کو کیا ہدایت دے گا؟ آپ ٹوٹی کے نیچے برتن الٹا رکھ دیں، اوپر بے شک آبشار کھول دیں، پانی بہہ جائے گا۔ جب برتن ہی الٹا ہے، تو جب دل کا برتن الٹا ہو تو قرآن کریم بے شک ہمارے معاشرے میں ہو لیکن وہ میرے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ تو جب انسان طلب صادق کے ساتھ قرآن کریم سنتا ہے، سیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن کریم سے دور ہیں۔ پہلے مجھے قرآن نہیں آتا اور پھر میری اولاد کو نہیں آتا، نہ میں نے سیکھنے کی کوشش کی نہ میری اولاد کو میں اس طرف متوجہ کر رہا ہوں۔ نتیجتاً پورا معاشرہ مردہ ہے۔ جب میرے اندر روح نہیں ہے، میری اولاد میں روح نہیں ہے اور معاشرے کا ہر خاندان بے روح ہے تو پھر پورا معاشرہ مردہ ہے، اور پھر یہی حالات ہمارے سامنے ہوں گے جو آئے دن آپ اخبارات میں سنتے ہیں کہ بد اخلاقی کی تمام حدود ہم پار کر چکے، ہر قسم کا ظلم، ہر قسم کی حق تلفی کے وہ نئے نئے طریقے جن سے شاید ہی دنیا پہلے واقف ہو وہ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارا معاشرہ مردہ ہے۔ کیوں مردہ ہے؟ کیونکہ اللہ نے جس چیز میں میرے اور آپ کی زندگی رکھی ہے، جو روح رکھی ہے، جس کو اللہ نے روح کہا ہے، معاشرہ اس سے نابلد ہے تو پھر معاشرہ مردہ ہوگا۔ اب ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ گھروں میں نحوست ہے، لڑائیاں ہیں، آمدن کافی نہیں ہے، برکتیں نہیں ہیں، اور پھر مسلمان برکت تلاش کرنے کے لیے عاملین کے پاس جاتا ہے کہ میرے گھر پہ کچھ ہو گیا۔ ہر تیسرا مسلمان یہ تصور کرتا ہے کہ میرے گھر میں لڑائیاں ہیں، آمدن کافی نہیں ہے، کسی نے کچھ کر دیا۔ کسی نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے خود اپنے اوپر کیا۔ جو برکت کی چیز ہے، جو ہدایت کی چیز ہے، وہ میرے گھر میں نہیں ہے، اور نحوست کا ہر سامان میرے گھر میں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی معروف روایت ہے کہ البیت الذی یقرأ فیہ القرآن، وہ گھر جس میں قرآن پڑھا جاتا ہو، تحضرہ الملائکہ، اور اس میں ملائکہ حاضر ہوتے ہیں اور شیاطین وہاں سے نکلتے ہیں۔ ملائکہ آنے کا مطلب برکتیں آنا ہے، شیاطین نکلنے کا مطلب نحوست کا دفع ہونا، اور وہ گھر جس میں لا یقرأ فیہ القرآن، جس میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، اس میں شیاطین آتے ہیں، فرشتے نکلتے ہیں۔ تو جب ہمارے گھروں میں برکت کے ذرائع ہی نہیں ہیں، نہ ہم خود قرآن پڑھتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو متوجہ کرتے ہیں، تو پھر یہی ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اپنی زندگی تبدیل کرنے کے لیے ہمیں قرآن کریم کی طرف متوجہ ہونا ہوگا۔ قرآن سیکھنے کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی۔ قرآن کریم پڑھنا آنا یہ پہلا زینہ ہے اور ہم اس سے محروم ہیں۔ ہم میں سے کون ہے جو قرآن کریم صحیح لب و لہجے میں پڑھ سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن کریم اس طرح پڑھو جس طرح عرب پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے صحیح ادائیگی کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھو۔ ہم خود بھی اس سے محروم، ہماری اولاد بھی اس سے محروم۔ جب قرآن پڑھنا نہیں آتا، سیکھنا تو اگلا مرحلہ ہے اور عمل کرنا تیسرے نمبر پہ آتا ہے، اور جب تک یہ 3 نمبر ہماری زندگی میں نہیں آئیں گے، نہ گھر میں برکت آئے گی، نہ اللہ ہدایت دے گا، اور نہ ہی صراط مستقیم پر ہم چلنے کے قابل ہوں گے، اور پھر معاشرے میں یہی صورتحال رہے گی۔ تو ہمیں اپنے گھروں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے گھر میں قرآن کریم کی تعلیم کس قدر ہے۔ 24 گھنٹوں میں کتنا قرآن پڑھتا ہوں، کتنا سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، پڑھنا پہلا سٹیج ہے، اور اس سٹیج سے اگلے سٹیج پر منتقل ہونا ہے کہ سیکھنا ہے کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ یہ اللہ کا پیغام ہے نا، تو اللہ کا پیغام اس وقت اثر انداز ہوگا جب ہم اس کو سمجھیں، اور پھر اس سے اگلے سٹیج کی طرف منتقل ہونا ہے کہ عمل کرنا ہے۔ ہماری اولادیں
دن کا 3/4 اسکول اور کالج میں اور اکیڈمی میں گزارتی ہے. اور خوب سمجھ لیجئے کہ اسکول میں، کالج میں، اکیڈمی میں آپ کے بچوں کو قرآن نہیں پڑھایا جاتا. اسلامیات کے نام پہ جو چند منٹ ہوتے ہیں وہ بچے ضائع کرتے ہیں. قرآن کی تعلیم آپ نے خود اپنے بچوں کو دینی ہے. اور یہ جس طرح ہمارے ہاں مروج ہے کہ کوئی قاری صاحب آگئے 5-10 منٹ بیٹھ کر چلے گئے اور میں نفسیاتی طور پر مطمئن کہ میرا بچہ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، ایسا نہیں چلے گا. جس طریقے سے آپ کو فکر ہوتی ہے کہ بچے کے بایو میں کتنے نمبر ہیں، ڈاکٹر بنانا ہے نا تو 9 سے ہی توجہ شروع ہو جاتی ہے کہ بایو میں کتنے نمبر آ رہے ہیں. اسکول والے سے پوچھیں گے، ٹیچر سے، اکیڈمی کے ٹیچر سے پوچھیں گے. کیا کبھی قرآن کے استاد سے بھی پوچھا ہے کہ میرے بچوں کی قرآن کریم کی کیا صورتحال ہے، کیا وہ کچھ پڑھنے کے قابل ہیں؟ توجہ نہیں ہوتی نا. ہم صرف نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں کہ بس جی قاری صاحب آ رہے ہیں اور مسلمان مطمئن کہ میرا بیٹا اب قاری بھی بن جائے گا اور قرآن سیکھ جائے گا. تو جتنی توجہ آپ بایو پر دیتے ہیں، سائنس پر دیتے ہیں، کیا اس سے آدھی توجہ بھی قرآن کریم کو نہیں دے سکتے؟ اور پھر ہمیں شکوہ شکایت کہ غیر مسلم قرآن کریم کی توہین کرتے ہیں. یہ توہین نہیں ہے تو کیا ہے؟ توہین کے یہی مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کو آپ لفٹ نہ کروائیں، ایک چیز کو آپ توجہ نہ دیں. میں کتنی توجہ قرآن کو دیتا ہوں، میری اولاد کتنی توجہ قرآن کو دیتی. اور ہمارے ہی بارے میں قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ پھر پیغمبر قیامت والے دن اللہ کے دربار میں شکایت کریں گے کہ میری اس امت نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. ہم نے چھوڑا ہی ہے نا. تو جب تک سانسیں باقی ہیں انسان کو اپنی زندگی پر توجہ دینی چاہیے. اللہ نے زندگی اس لیے دی ہے، عقل اس لیے دی ہے کہ انسان سوچے اور پھر عمل کرنے کی کوشش کرے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.